بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں امان اللہ ناصر اور پروگرام آپ جانتے ہیں کہ جان جان بلوچستان ہے، اور یہ خوبصورت پروگرام آپ K2 کی سکرین پہ دیکھ رہے ہیں اس وقت۔ آج ہم کوئٹہ میں ہیں، اور کوئٹہ آپ کو پتہ ہے کہ سی پیک کے جو رستہ ہے اس میں یہ کیپٹل ہے، مرکز ہے، اور یہاں سے پھر ہم روانہ ہوئے تھے۔ اگر آپ کو یاد ہو، ہم گئے تھے مستونگ اور پھر کلات وغیرہ وغیرہ۔ آج ہم ایک بار پھر کوئٹہ میں اس لیے ہیں، اور اس وقت میں جس شخصیت کا آپ کے ساتھ تعارف کرانے والا ہوں وہ ایک عام شخص تھا، کوئٹہ کا نوجوان تھا۔ جس طرح بہت سارے نوجوان اس حکومت میں جو موجودہ حکومت ہے وزراء ہے، اسی طرح انہوں نے بھی کئی سال پہلے یہاں اس پارٹی کے پلیٹ فارم سے انہوں نے جدوجہد شروع کی، اور پھر جدوجہد کرتے 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 ایک عام آدمی سے ایک خاص شخصیت ہو گئے۔ آج وہ قومی اسمبلی میں ڈپٹی سپیکر ہے۔ ڈپٹی سپیکر تو نام کے ہے، لیکن ہم جب اکثر اجلاس وغیرہ دیکھتے ہیں تو اس میں سپیکر کا پرائز انجام دیتے ہیں، اور یہ اور کون ہو سکتا ہے؟ ہمارا اردلعزیز یہاں کوئٹہ کے ایم این اے ہیں، جناب قاسم خان سوری صاحب، ڈپٹی سپیکر قومی اسمبلی۔ سر، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں جان جان بلوچستان میں۔ بہت شکریہ امان اللہ ناصر صاحب، آج مجھے بہت خوشی ہے کہ میرا جو سب سے آئیڈیل ایکٹر ہے اور آرٹسٹ وہ آج میرے سامنے موجود ہے۔ بہت شکریہ سر۔ سب سے پہلے تو آپ ہماری اس کاوش کو دیکھیں، آپ تو چلے گئے قومی اسمبلی میں، کبھی آپ غصے میں ہوتے ہیں، کبھی آپ ہنس رہے ہوتے ہیں، اور جب یہ جو میں تو اس بات پہ حیران ہوں کہ وہ جو قاسم قصوری صاحب تھے، وہ جو ہمارے ساتھ تھڑوں پر بیٹھ کر چائے پیتے تھے، موٹر سائیکلنگ کرتے تھے، ہنا اڑک میں ہوتے تھے، پشین میں ہوتے تھے، کچلاغ میں ہوتے تھے، اب اس بندے کو ان لوگوں نے بند کر دیا ہے ایک اسمبلی کے اندر۔ تو وہ جو آزاد زندگی تھی وہ آپ انجوائے کر رہے تھے، یا آج کل آپ اس زندگی کو انجوائے کر رہے ہیں؟ پہلے جدوجہد کا ٹائم تھا، اور کوئٹہ آپ کو پتہ ہے خوبصورت وادی ہے پہاڑوں کے درمیان، اور بڑا خوبصورت شہر ہے، تو ہمارا آپ کو پتہ ہے پکنکس پہ جانا اور پہاڑوں پہ جانا اور دوستوں کے ساتھ، آپ جیسے پیارے لوگوں کے ساتھ، تو اس کوئٹہ کی خوبصورتی تھی، تو اس میں پھرتا رہتا تھا ہر جگہ، اپنی پارٹی کا پیغام پہنچاتا رہتا تھا۔ اور اب جو ہے وہ ایک حکومت کی ذمہ داری ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو اس ملک کے ساتھ ان 72 سالوں میں ہوا تھا جو ظلم، تو جو ہمارا نظریہ تھا کہ انصاف دہلیز تک پہنچانا، تو اس کی ایک کوشش میں ایک اسپیکر کا جو ڈپٹی اسپیکر کا جو مجھے ایک عہدہ ملا ہے، تو اس میں بھی پوری کوشش کرتا ہوں اس کو احسن طریقے سے نبھاؤں، اور اجلاس کو ایک اچھے طریقے سے چلاؤں، اور جو ہمارا کام ہے قومی اسمبلی کے ممبران کا کہ عوام کی فلاح کے لیے قانون سازی کر سکیں، تو اب اس کریکٹر میں ہوں، پوری کوشش کرتا ہوں۔ اسلام آباد میں بھی جیسے اجلاس ختم کرتا ہوں جاتا ہوں، کبھی پہاڑ پہ بھی جاتا ہوں وہاں پہ، اور کوشش کرتا ہوں کہ کام پہاڑ پہ جا کے آپ اپنے غصے کو نارمل کر لیتے ہیں، کیونکہ میں نے جو آپ کو قومی اسمبلی کے اجلاس میں دیکھا ہے اکثر آپ غصے میں رہتے ہیں، یہ کیوں؟ اصل میں بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ 342 لوگ جو ہیں وہ اسمبلی میں ہوتے ہیں، جس طرح آپ ابھی پروگرام کرتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ 45 منٹ کا ہوتا ہے، پھر پروڈیوسر کا آپ کے وہاں پہ خان میں بھی وہ لگا ہوتا ہے، پھر 10 منٹ کے بعد آپ لوگ تو ریسٹ بھی کر لیتے ہو، تھوڑا سا وقفہ لے لیتے ہو، تو ہم جو ہوتے ہیں وہ کسی کا کان سے کوئی ایڈوائس بھی نہیں آ رہی ہوتی، اور براہ راست چلاتے ہیں، براہ راست ٹی وی پہ آ رہا ہوتا ہے، 5 گھنٹے بیٹھ کے چلانا پڑتا ہے، تو اس میں جو ہے وہ پھر ہر ایک کی جو تقریر ہے وہ بھی آپ نے سننی ہے۔ پھر پاکستان کی تاریخ میں آپ کو پتہ ہے جو بھی اس سے پہلے اجلاس چلاتا رہا ہے وہ انگلش زبان میں، انگریزی میں، اور دوسرا تو میں نے بنیاد رکھی ابھی کہ میں اردو میں بات کروں گا قومی اسمبلی میں، اور اجلاس بھی جو ہے وہ ایوان میں جو ہے اردو میں چلاتا ہوں، تو اس میں آپ کو سب کی تقاریر سننی ہوتی ہیں، بات سننی ہوتی ہے، توجہ چاہیے ہوتی ہے، پھر آپ جو جس اس سیٹ پہ بیٹھے ہو قانون، آئین اور رول کے مطابق بولنا پڑتا ہے، تو اس میں لازمی ہے پھر سنجیدہ ہو کر ہی ان سب لوگوں کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ ماحول کس طرح کا ہوتا ہے، اپوزیشن ہے، حکومتی بینچ ہیں، وزراء ہیں، آپ کے سابق وزیر اعظم کچھ رہ چکے ہیں، اسپیکر رہ چکے ہیں، وزراء رہ چکے ہیں، صدر ہے اس کے اندر،
تو اس طرح کے لوگوں کو جب آپ ڈیل کرتے ہو تو سنجیدگی کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ یہ اسپیکر کی بھی ایک عجیب زندگی ہے، وہ نہیں رکشے کے جی ہاں، پیچھے جی ہاں، جی کبھی لکھا ہوتا تھا، تو یہ اسپیکر کی زندگی اس لیے بھی مشکل ہے کہ یہاں پہ ایک تو وہ لوگ ہیں جو اپوزیشن والے، وہ ایک الگ بات کرتے ہیں، پھر اس بیچارے کے ذہن میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بھئی ہماری پارٹی کا بھی لیڈر ناراض نہ ہو، پھر یہ بھی ایک ہے کہ میں قانون کا کوئی خلاف ورزی نہ کروں۔ بالکل بالکل۔ اچھا پھر وہ اب اس کے بعد ہم نے جانا ہے لیڈر کے گھر بھی، لیڈروں کے اجلاس میں بھی، اور ادھر یہ لوگ بھی پھر باہر کھڑے ہو سکتے ہیں کچھ بھی، تو یہ مطلب ایک عجیب زندگی، آپ کیوں گئے آپ؟ اصل میں انصاف کی جو جہد کی تھی 23 سال، تو اسی انصاف کا معیار اوپر جو سیٹ پر بیٹھ کے بھی رکھتے ہیں کہ ہر ایک کو ایک جیسا موقع دے، یہ نہیں جو صرف اجلاسوں میں ہوتا ہے، جو اگلی سیٹیں ہوتی ہیں ان میں ان جماعتوں کے لیڈران ہوتے ہیں، تو میری کوشش ہوتی ہے ان کے علاوہ جو پیچھے بیٹھے ہیں میں نے، وہ بھی اسی طرح ووٹ لے کے آئے ہیں، وہ بھی اپنے حلقے کے نمائندے ہیں منتخب، تو ان کو بھی پورا موقع دے سکوں، تو اس لیے پوری کوشش کرتا ہوں کہ سب کو ایک نظر سے دیکھے اچھا اور ان سچ کو چلا بتائیں سکے۔ سر جی ہاں کہ جی۔ سب سے زیادہ غصہ کس پہ آتا ہے اسمبلی میں کہ یار یہ بندہ پھر کیوں کھڑے ہو گئے؟ ابھی اس طرح کے ہیں کچھ، لیکن جو ہمیشہ جو اجلاس شروع نہیں ہوتا ہے کھڑے ہو جاتے ہیں، اچھا تو وہ اجلاس کا اصل میں ہمیں پوری کاروائی ایک لکھی ہوئی آتی ہے، اس کے اندر سیکون وائز ہم نے جو ہے وہ وقفہ سوالات ہوتا ہے، لوگوں کے جو ہے بڑے محنت کیے ہوتے ہیں، قانون سازی ہوتی ہے اس میں، تو ہم نے اس ترتیب کے ساتھ اجلاس کو چلانا ہوتا ہے، اور ہمارے جو معزز ممبران ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ جو پوائنٹ آف آرڈر پہ اٹھ کے ایک دم بات شروع کر دیں، تو اس کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے، اور جو ایک محنت ہوئی ہوتی ہے ایک پورے اجلاس کی کہ کارروائی کو کس طرح چلانا ہے آئین کے مطابق، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ آئین کے مطابق بھی چلاؤں، لوگوں کو بولنے کا موقع بھی درمیان میں دیتا اچھا رہوں۔ کبھی اس طرح ہوا ہے کہ اجلاس ختم ہو گئی تو آپ لوگ کے اپنے جو کابینہ کا اجلاس ہے یا پارٹی کی جو اجلاس ہے، عمران خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پہ جو ہے نا آپ کے پارٹی کی کچھ لوگوں نے عمران صاحب کو شکایت کیا ہو کہ آج اس نے مجھے بولنے کا موقع نہیں دیا، وہ اپوزیشن والے کو زیادہ موقع دیا، میں جب بھی اٹھتا ہوں یہ مجھے بٹاتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، اس طرح کوئی ہوا ہے؟ لوگ لازمی ہیں کہ آپ 342 کو تو خوش نہیں کر سکتے ہو، لیکن آپ میری کوشش یہ ہوتی ہے آپ کہ کی جو اپنی پارٹی کی میں ہاں بات بالکل ہوتا ہے اس طرح کہ کبھی کبھی جو ہے وہ انصاف کا تقاضا بولتا ہے کہ آپ اس کو موقع نہ دو، تو نہیں دیتا ہوں موقع، اور کوشش کرتا ہوں کہ آئین اور قانون کے مطابق کارروائی کو چلاؤں زیادہ اچھا سے ایک زمانہ تھا جی۔ جب ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں ہماری اس اسمبلی میں ذوالفقار علی بھٹو ہوتے تھے، خان عبدالولی خان صاحب ہوتے تھے، اکبر خان بگٹی، اور اسی طرح نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب، ٹھیک ہے نا، اس طرح کے سیاستدان ہوتے تھے بڑے بڑے میچور، اور آج کل جب یہ اسمبلی کا اجلاس کو جب ہم لوگ دیکھتے ہیں کچھ تو مطلب عجیب عجیب باتیں، وہ جو ہمارے ٹی وی میں نہیں ہوتا ہے جب کوئی بندہ کوئی غلط بات کرتا ہے تو وہ کیوں لگانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس طرح کے اجلاس کو آپ کبھی مطلب کبھی آپ نے سوچا ہے ادھر جب آپ اسمبلی کی عمارت میں جب آپ گھومتے ہو، ان لوگوں کی جب آپ تصویریں دیکھتے ہو کہ ایک زمانے میں کیا کیا لوگ تھے اس اسمبلی میں؟ اصل میں دیکھیں زمانہ بدل گیا ہے، پہلے جو تھے رابطے کے ذریعے کم تھے، ریڈیو پہ تقریر ہم سنتے تھے اور اجلاس براہ راست ٹی وی پہ نہیں آتے تھے، اب سوشل میڈیا کا دور ہے، اب آپ اجلاس صرف یہ نہیں کہ ٹی وی پہ جس نے براہ راست دیکھا، سوشل میڈیا پہ تقاریر آ جاتی ہیں، تو اب رابطے زیادہ ہو گئے ہیں، لوگوں کو زیادہ اویئرنیس آ گئی ہے پاکستان میں، شعور زیادہ آ چکا ہے اب لوگوں میں، اور وہ بالکل بہت معتبر ہیں، پرانے نام ہمارے پرانے سیاستدان بھی، اور آج کے بھی جو میں سمجھتا ہوں یوتھ آئی ہے بہت زیادہ سمجھدار ہے، ان کو معاشرے کی ان خامیوں کا پتہ ہے، دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور برطانیہ میں بھی آپ چلے جائیں، ہاؤس آف کامن میں، چاہے آپ جاپان جائیں، اسمبلیز میں بحث ہوتی ہے اور آپس میں اس طرح کی تکرار بھی ہوتی ہے، غصہ بھی ہوتا ہے، تو انسانی فطرت ہے، ہر کوئی اپنے حقوق کے لیے کوشش کر رہا ہوتا ہے اسمبلی کے اندر۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کے دل میں یہ ہے کہ یار یہ آدمی اگلے وزیر اعظم بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ اگر وزیر اعظم آ گئے تو پھر یہ میرا کیا حشر کریں گے، تو تھوڑا سا میں ہاتھ ہولے رکھ دوں، ایسا دل میں نہیں خیال نہیں آتا ہے؟ نہیں، آپ یقین کریں جب میں پہلی دفعہ بھی قومی اسمبلی گیا میرے اندر وہ چیز نہیں تھی کہ یار میں کیا قومی اسمبلی کا ممبر بن گیا ہوں، آپ یقین کریں میری پہلی سپیچ بھی آپ سنیں، مجھ پہ یہ ذمہ داری تھی کہ یار میں کس علاقے سے آیا ہوں اور یہاں پہ میں نے ان کے لیے کام کرنا ہے، آپ یقین کریں مجھے بالکل میرے دماغ میں، لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ یار
साबिक वज़ीर आज़म बैठा होता है, वो पार्टी का लीडर बैठे होते हैं, आप यकीन करें मुझे बिल्कुल ये नहीं होता कि कौन लीडर है। मेरे सामने तमाम उस टाइम एमएनए होते हैं और मैं बिल्कुल भी इतना सा भी किसी का फ़र्क नहीं करता कि ये सीनियर है या वो जूनियर है, और कोशिश करता हूँ कि आइन और रूल के हिसाब से चलाऊँ। अच्छा, एक सवाल और है, चूंकि वक्त कम है, मैं जल्दी सवालात इसलिए करूं कि ज़्यादा से ज़्यादा सवालात आ जाए। ये हम लोग जब जाते हैं ना बाहर, मैंने बहुत 28 सीरियल्स मैंने उर्दू के लिखे हैं, बिल्कुल, जो मुख्तलिफ जो पाकिस्तान के जितने चैनल्स हैं उससे ऑन एयर हुए। अच्छा, लेकिन फिर भी जब हम जाते हैं जी, ये बलूचिस्तान एक पसमानदा इलाका है, ये बलूचिस्तान के पसमानदा इलाके से एक बंदे ने बेहतरीन कंपोजिशन की होती है, कोई बहुत ज़बरदस्त डॉक्टर होता है, ये एक हमारे साथ एक नती किया गया कि जी ये बलूचिस्तान की पसमानदा इलाका। तो आपको भी किसी ने कोई पेगोर मेगोर तो नहीं दिया, कोई ताना तो होता नहीं? है, बिल्कुल। आप यकीन करें, देखें, जब जिस तरह मैं कोयटा से हूँ, बलूचिस्तान से हूँ, तो मुझे नुमाइंदगी मैं कर रहा होता हूँ अपनी, तो वहाँ पे वो लोग बड़े, वो उनका ख्याल था शुरू में कि यार इसको तंग करेंगे, ये नहीं चला सकेगा। लेकिन मैं अक्सर बलूचिस्तान के तमाम नौजवानों को भी कहता हूँ कि बलूचिस्तान जिस तरह कुदरती वसाइल से माला माल है, इसी तरह अल्लाह ताला ने हमारे जो इलामा इकबाल ने भी कहा था, बंदा कोहिस्तानी, जो ये पहाड़ों में रहने वाले लोग हैं, इनमें अल्लाह ताला ने बहुत सलाहियत दी होती है, तो सिर्फ निखारने की ज़रूरत है, मौका देने की है। अभी आपके सामने मैं एक आम आदमी, मुझे ज़िंदगी में नहीं पता था कि मैं कभी कौमी असम्बली भी चलाऊँगा। मुझे सबसे ज़्यादा जो है वो जिसको कहते हैं कि ना पसंदीदा चीज़ यही था, ये स्पीकर के खामोशी से बैठे रहना। अभी एक ज़िम्मेदारी दी गई है, पूरी कोशिश करता हूँ निभाऊँ, और पूरा पाकिस्तान आपके सामने है। आपको कोयटा के किसी को ये नहीं बोलेगा यार कि आपका जो डिप्टी स्पीकर है वो सही नहीं चलाता है, उसको कानून का नहीं पता है, आइन का नहीं पता है। तो हमारे नौजवानों में बहुत सलाहियत है, और मैं आपको यकीन करूँ पूरा पाकिस्तान और पूरी चीज़ें जो है वो पूरी दुनिया में नुमाइंदगी कर सकते हैं और मुकाम पैदा कर सकते हैं। सर, ये कानून आप में कहाँ से आ गया? ये जब मैं शुरू में गया, मैं आपको बताऊं, सही, तो मुझे तो इतना पता ही नहीं था ये है क्या। खान साहब ने बोला तुम्हें डिप्टी स्पीकर बनाएंगे, तो इलेक्शन भी हुए, और इलेक्शन की भी आपको मज़ेदार बात बताऊं कि स्पीकर साहब को 176 वोट पड़े, इमरान खान साहब जो वज़ीर आज़म बने उनको 176 वोट मिले, और मैं जो सबसे जो जिसको लोग बोलते हैं पसमानदा सूबा, कि शायद इनको तो सियासत का नहीं पता, मैं वहाँ पे गया, मैंने कन्विंसिंग की वहाँ पे पार्लियामान लॉजेस में, मैं जमीयत के लोगों के पास गया, पीपल्स पार्टी, नून लीग, जितने थे MQM, उन सब के पास गया कि मैं बलूचिस्तान से कोयटा से हूँ, डिप्टी स्पीकर के लिए कन्विंसिंग की कि खड़ा हुआ हूँ, आपने मुझे वोट देना है। आप यकीन करें मुझे 183 वोट मिले, मुझे 7 वोट इनसे ज़्यादा मिले, मतलब एक आम आदमी के होते हुए। तो ये है कि आप जदोजहद करोगे तो आप कर सकते हो, और मैं आपको ये बताऊं कि बलूचिस्तान के लोगों में बहुत सलाहियत है, और इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इनको मौके दें। कामयाब जवान प्रोग्राम के सिलसिले में भी मैं आया हुआ था, और ब्यूटम्स के अंदर जो है वो जवानों के साथ एक लेक्चर भी दिया मैंने उनको, और उनको बताया कि जो ये 100 अरब रुपए का जो प्रोग्राम है, जो नौजवानों को कर्ज़े देने हैं कारोबार के हवाले से, और बलूचिस्तान के लोगों को, जवानों को बताया मैंने आके कि बहुत कामयाब चीज़ है, आप आगे आएँ और बलूचिस्तान का भी नाम रोशन करें और पाकिस्तान का। अच्छा सर, अभी मैं कुछ देर के लिए नहीं, कुछ 5-6 मिनट के लिए आपका ये मैं स्पीकरशिप ख़त्म करना चाहता हूँ, आपको वापस ले जाना चाहता हूँ सखी रेस्टोरेंट पे, जहाँ पे बैठकर हमने और आपने चाय पीनी है। ठीक है, क्या ख्याल है? बिल्कुल, चले सर। तो इस वक्त हम उस होटल में हैं जहाँ पे कासिम खान सूरी साहब, कभी सिर्फ कासिम खान होते थे और यहाँ पे आते थे और चाय पीते थे, और आज माशाल्लाह इन्होंने इस होटल को भी नहीं भूला। ये एक क्वालिटी होती है एक लीडर की, कि ये कौमी असम्बली में तो गए, स्पीकर के नशिस्त पे बैठ गए, लेकिन ये जो चिंगारी है यहाँ का, जो वेटर है और ये जो खूबसूरत होटल है, इनको नहीं भूले। तो मैं कासिम खान सूरी से ये पूछना चाहूँगा कि आप इस्लामाबाद में चिंगारी को मिस करते होंगे और इन चाय को मिस करते होंगे, मिल रहे वहाँ पे या इस तरह की चाय या नहीं? बिल्कुल। कोयटा का ये जो होटल है हमारा, सादा होटल है, यहाँ पे हमेशा शाम को आता था, और इसका जो वेटर है चिंगारी, तो वो हमेशा चाय लेके आता था। जब भी अभी भी कोयटा आता हूँ तो इस होटल पे ज़रूर आता हूँ, चिंगारी से मिलता हूँ।
چې دای مخکې پر دا ډپټي نه و دی ماله دلیا چایله راکلی د هغه څه مخکې راکلی د هغه ثبات کې شکر دی الحمدلله دا دی در وسه راځي بیا موږ انتظار کو هر وخت یې خدای راولي انډیوالانو سره دی خدای راولي موږ د ده تابعدار یو ورور بس نو یو نعره ولګوئ چنګاري استاذ زندہ باد. تو ادھر آ کے وہ ایک اپنائیت محسوس ہوتی ہے. اچھا پیسے آپ دیا کرتے تھے یا دوستوں پہ تاوان کرتے تھے؟ کبھی خود دیتا تھا کبھی دوست دیتے تھے. ادھر کی تو روایت ہے آپ کو پتہ ہے کہ ہر کوئی آگے ہوتا ہے پیسے دینے کے لیے تو آگے بھی ہوتا ہے اور دل بھی گھبرا رہا ہوتا ہے. ادھر جو ہے وہ والے بل نہیں ہیں جو اسلام آباد کے بڑے ہوٹل میں ہیں. یہاں پہ تو کوئٹہ سادہ شہر ہے ہمارا, چائے کا اتنا مہنگا کپ بھی نہیں ہے اور وہ خلوص اور وہ پیار جو یہاں پہ آپ یقین کریں وہ بڑے بڑے اسلام آباد کے ہوٹلوں میں وہ مزہ نہیں ہے جو یہاں پہ چائے کا پینے کا. انشاءاللہ قاسم سوری اس شہر کے لیے صوبے کے لیے بہت کام کریں گے انشاءاللہ. تو ہمیں فخر ہے ایسے لوگوں پہ اور ہم امید یہی کرتے ہیں کہ عوام کو بھی چاہیے کہ ایسے لوگوں کو اسمبلی تک پہنچائے. سب سے پہلے تو اپنے تمام کوئٹہ کے شہریوں کا شکریہ اور ان کا جو پیار اور جو محبت ہے ہمیشہ میرے لیے باعث فخر ہے اور باعث طاقت بھی ہے. میری پوری کوشش ہے کہ جس چیز کے لیے مجھے انہوں نے اسلام آباد بھیجا ہے آپ لوگوں نے, میں وہاں پہ آپ کے حقوق کی آواز اٹھاؤں, وہاں پہ ایسی قانون سازی کر سکوں کہ ہمارے بلوچستان کے لیے کوئٹہ کے لیے روزگار کے مواقع یہاں پہ آ سکیں, آپ کو انصاف آپ کی دہلیز پر مل سکے اور جو امن امان کی صورتحال ہے وہ بہتر ہو, انویسٹمنٹ آئے. اور ہمیشہ میری یہ کوشش ہے کہ بلوچستان کے لوگ کبھی یہ نہ کہیں کہ ہمارا جو کوئٹہ سے نمائندہ گیا ہے وہ بول نہیں سکتا ہے, وہ اسمبلی نہیں چلا سکتا ہے, وہ حقوق کی بات نہیں کر سکتا ہے. تو پوری کوشش ہے کہ انشاءاللہ آپ کی آواز اس ایوان میں اٹھاؤں جو پاکستان کا سب سے بڑا قانون ساز ادارہ ہے. بہت شکریہ. قاسم خان سوری زندہ باد, قاسم خان سوری زندہ باد. جی ناظرین, پروگرام ہے جان جان بلوچستان اور اس خوبصورت پروگرام کو آپ دیکھ رہے ہیں کیٹو کی خوبصورت سکرین پر. اس وقت میرا مہمان آپ جانتے ہیں قومی اسمبلی کے ڈپٹی سپیکر جناب قاسم خان سوری صاحب, اور یہ حاجی نور اللہ خان صاحب کا جو ہے دعوت ہے اس وقت, چونکہ ان سے سارے کوئٹہ کے جو لوگ ہیں وہ پیار کرتے ہیں تو انہوں نے کوئی چائے پارٹی دی تھی اور قاسم خان صاحب کسی کا دل نہیں توڑیں گے, ٹکٹ انہوں نے کینسل کرایا مگر چائے پارٹی پہ آ گئے. تو اب ہم ان سے یہ بات پوچھیں گے, یہ جو آپ کے ساتھی ہوتے ہیں جس طرح آپ کے ساتھ ہے اس وقت اور ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتے ہیں, گھر بھی میں آیا تھا رش کش لگا ہوا تھا, تو یہ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ورکرز ہیں ہمارے, پہلے تو یہ تھے کہ کچھ لوگ نظریاتی ہوتے تھے, ٹھیک ہے نا, آج کل جو بھی بندہ آپ کو ووٹ دیتا ہے یا ذرا سا کام کرتا ہے تو وہ پھر آپ سے یہ امید رکھتے ہیں کہ آپ مجھے کوئی مطلب بنگلہ میرے نام لکھوا دے, کوئی ٹھیکہ مجھے دلوا دے, کوئی 18 گریڈ کا آفیسر مجھے لگوا دے. تو کیا آپ تنگ نہیں ہوں گے ان چیزوں سے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ جو 70 سالوں سے جو کرپشن رہی ہے اس ملک کے اندر اور اس نے جو تمام اداروں کو تباہ کر دیا اور مقروض کیا ہمارے ملک کو, تو اس پہ معیشت پہ بہت برا اثر پڑا ہے. اور جس طرح آپ کو پتہ ہے پاکستان میں سب سے زیادہ نوجوانوں کی تعداد ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ نوجوانوں کے لیے کچھ کریں. پھر پاکستان تحریک انصاف وہ واحد جماعت ہے جس میں سب سے زیادہ نوجوان ہیں, نوجوانوں میں شعور آیا, انہوں نے سیاست میں حصہ لیا اور آگے آئے. تو معاشی حالات اس طرح ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ خصوصاً میرے شہر کوئٹہ میں فیکٹریاں نہیں ہیں. کوئٹہ جو ہے وہ ایک بارڈر کا شہر ہے, پہلے ایران سے سمگلنگ شدہ کچھ سامان آتا تھا یا افغانستان سے, تو اس کی مارکیٹیں تھیں. یہاں پہ کراچی سے لوگ آ کے چیزیں لیتے تھے. پھر درمیان میں حالات خراب ہو گئے, دہشت گردی کی لپیٹ میں آیا, قربانیاں دی ہمارے شہر میں. اب دوبارہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ کوئٹہ شہر واپس امن کا گہوارہ بنتا جا رہا ہے اور یہاں پر کاروباری سرگرمیاں دوبارہ شروع ہو رہی ہیں.
ہماری حکومت کی پوری کوشش ہے کہ نوجوانوں کو روزگار مل سکے. لوگ آتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ جو سفارش کلچر اس ملک کی جو جڑوں میں بیٹھا ہوا ہے, کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک ایم این اے بس وہ ناخدا ہے, تھانے میں بھی اسی کے چلے گی, تھانے میں بھی اس کا چلے گا. ہاں یہ سب سے بڑا میرے ساتھ مسئلہ ہے. بھائی سارے لوگ جو ہے نا وہ اپوزیشن والے بھی اس سے ڈرتے ہیں, وہ بولتے ہیں تم تو اوپر سے بیٹھ کے سب کو یہ بول دیتے ہو, تم ایک فون کرو یہ کام ہو جائے گا. میں اسے بتاتا ہوں کہ میں فون نہیں کر سکتا, ہمارے فون کی ریکارڈنگ ہوتی ہے, اور آج کل کیسا زمانہ ہے, اگر میں کسی کو فون کروں اور ریکارڈنگ اگلے دن ٹی وی پہ چل جائے گی کہ قاسم سوری سفارش کرتے ہوئے, اور خان صاحب کو پتہ چل جائے گا, تو ہم اسی کے خلاف نکلے ہوئے لوگ ہیں کہ یہ سفارش نہیں ہوگی, میرٹ ہوگا. تو بڑی مشکلات ہوتی ہیں, لوگوں کو سمجھانا پڑتا ہے. پشتو میں مثال ہے, ایک طرف ڈانگ ہے دوسری طرف پڑانگ ہے. یہی چکر ہے. تو لوگ آتے ہیں, لوگ بولتے ہیں بس تمہارا ایک فون جو ہے وہ نوکری دلا دے گا. اس طرح نہیں, حالانکہ, اور پوری کوشش کر دیتے ہیں کہ ہم, میری اپنی کوشش ہے کہ یہ والا جو ایم این اے اور ایم پی اے کا جو ایک اپنے علاقے کے اوپر اجاداری تھی کہ ڈی سی اس کی مرضی کا ہے, اے سی مرضی کا ہے, تعلیم کا جو افسر ہے وہ اس کی مرضی کا ہے, وہاں پر جو ہے وہ تمام محکموں میں اس کی چلے, تھانے دار اس کا ہو, تو اس چیز کی ہم نفی کرتے ہیں, اس کے ہم خلاف ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ان اداروں کو اپنے پیروں پہ کھڑا کریں, میرٹ پہ وہاں پہ لوگ آئیں اور وہ انصاف فراہم کریں ہر ایک ادارے میں. تو نوجوان, اکثر ہمارے جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں جو سوشل میڈیا سے اٹیچ ہیں, اور جو پرانے نظریاتی لوگ ہیں, انہیں پتہ ہے کہ بہت قربانیوں کے بعد ہم اس جگہ پہ آئے ہیں اور ہم نے پاکستان کو صحیح کرنا ہے. اور کوئٹہ کو صحیح کرنا ہے. کوئٹہ جو ہے, میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انشاءاللہ معاشی دروازہ ہے ہمارا بلوچستان پورے پاکستان کا, اور اس کا دارالحکومت ہے ہمارا کوئٹہ, سب سے میجر شہر ہے, بڑا شہر ہے. تو اس شہر کو جس طرح تباہ کیا گیا, اس سے پہلے والی حکومتوں نے توجہ نہیں دی, تو ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کوئٹہ کے اندر آپ سے میں یہی سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں, کیونکہ کچھ لوگ جب ایم این ایز ہوتے ہیں یا ایم پی ایز ہوتے ہیں, جب یہ 5 سال وہ گزار دیتے ہیں, بعد میں جب حلقوں میں جاتے ہیں, حالانکہ آج کل تو ٹماٹر مہنگے ہو گئے, ٹھیک ہے نا, تو آج کل ٹماٹر کا رواج ختم ہو گیا, آلو مارتے, اور آلو بہت سخت لگتے ہیں, ٹماٹر تو پھر بھی. تو آپ نے ایسا کیا بندوبست کیا ہے کہ جب آپ 5 سال کے بعد آ جائیں اور آپ کو لوگ ویلکم کریں اور آپ پہ پھول نچھاور کیا جائے؟ دیکھیں, میں جب ایم این اے بنا تو ہمارے جتنے بھی پڑھے لکھے اکثر نوجوان ہیں ساتھی میرے, جنہوں نے مجھے ووٹ دیا, خواتین نے, بزرگوں نے, اور آپ کو پتہ ہے کہ روایتی جو سیاستدان تھے ان کے مقابلے میں ایک عام آدمی ہوں, اور میرا کوئی اتنا کوئی خاندان بڑا نہیں ہے, نہ میرا کوئی اتنا بڑا کاروبار تھا, پیسوں کے زور پہ آیا ہوں. تو وہ جو نوجوانوں کے ساتھ جو ایک تحریک شروع کی تھی, اور عمران خان کی اس ایمانداری کو دیکھتے ہوئے اور ان کے نظریے کو دیکھتے ہوئے کوئٹہ کے لوگوں نے میرے جیسے ایک عام آدمی کو ووٹ دیا, قومی اسمبلی کا ممبر بنایا. تو قومی اسمبلی قانون ساز ادارہ ہے. قومی اسمبلی میں اس لیے انسان نہیں جاتا کہ وہ جو ہے وہ تھانے دار کو فون کرے یا ڈی سی کو فون کرے یا کچھ کرے, وہاں پہ ہم جاتے ہیں کہ قانون سازی کر سکیں پورے پاکستان میں. نہیں, مگر اس کے لیے جاتے ہیں. آپ جو ادارے یہاں کے جو ڈیمز بناتے ہیں, پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہے, بہت خطرناک مسئلہ ہے پانی کا, ٹھیک ہے نا سر, گیس کا بہت خطرناک مسئلہ ہے, ٹھیک ہے, گیس کا پہلے 300 یونٹ کے بعد ڈبل ہوتے تھے, اب انہوں نے 200 یونٹ کر دیا. ہم نے ابھی کوئٹہ شہر کے لیے میں آپ کو بتاتا چلوں, برج عزیز خان ڈیم تھا, آپ کو پتہ ہے پانی کا لیول بہت نیچے چلا گیا ہے, اور کوئٹہ میں ہمیں ٹیوب ویلز لگانے پڑتے ہیں, اور وہ بھی اکثر خشک ہو جاتے ہیں, 1200-1400 فٹ نیچے ہے, کوئی نہر نہیں ہے, کوئی دریا نہیں ہے کوئٹہ میں. یہ سارا گریزنگ لینڈ تھا, چراگاہیں تھی, ہم نے یہاں پہ باغات اگا دیے, برموں سے پانی نکال کے ان باغات کو دینے لگے. بارشیں نہیں ہیں اس علاقے میں, مونسون کا رینج نہیں ہے کوئٹہ کا, تو یہاں پہ ڈیم بننے چاہیے تھے, ڈیم کاغذوں میں بنے, نظر نہیں آئے ہم سب کو. پانی کا مسئلہ سنگین ہوتا گیا, ٹریکٹر مافیا آ گیا اس شہر کے اندر. اب میں کئی دفعہ وزیر اعلیٰ صاحب سے بھی مل چکا ہوں, ان کو میں نے کہا ہے کہ کوئٹہ کی اتھارٹی آپ الگ بنائیں پانی کی, جو کم از کم ہم لوگوں کو پینے کا پانی دے سکیں لوگوں کو. اس حوالے سے ڈیم منظور, ایک پرانا پروجیکٹ تھا جو نہیں ہو سکا, 2004-05 سے تھا, برج عزیز خان ڈیم کوئٹہ سے کوئی 40 کلومیٹر دور ہے, ہائٹ پہ ہے, اس کی وجہ سے کوئٹہ کا پانی کا لیول انشاءاللہ بہتر ہوگا. تو وہ ڈیم دوبارہ ہم نے منظور کروایا ہے, اور اس پہ بھی انشاءاللہ کام شروع ہوگا. کوئٹہ کے اندر گیس کا مسئلہ پرانا تھا, 30-40 سال پرانی پائپ لائنیں ڈلی ہوئی ہیں, ہم نے ابھی منظور میں نے کروایا ہے کہ کوئٹہ کی نئی پائپ لائنز ڈلیں گی پریشر کے لیے. آج کل جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے وہ والا ایم این اے نہیں ہے جو نظر نہیں آئے,
میں تو ہمیشہ آتا رہتا ہوں لوگوں کے پاس, گلیوں میں جاتا ہوں, پوچھتا ہوں ان سے. K2 TV ہم اس وقت اجی انور خان صاحب کے ڈیرے پہ آئے, انہوں نے دعوت کی تھی, بہت بہت شکریہ. اب ذرا ہم قاسم خان سوری صاحب سے یہ پوچھنا چاہیں گے, ہمارے ملک میں کب آئے گا یہ کہ وہ جو بڑی گاڑیاں والے ہیں ان کی چالان بھی ہونے لگے, موٹر سائیکل والوں؟ میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان میں وہ اوپر والی سطح پر جو کرپشن تھی, جو لوگ ڈرتے تھے جن پہ ہاتھ ڈالتے ہوئے, آج وہ بڑے بڑے نام لوگوں خود دیکھ رہے ہیں ٹی وی پہ, وہ بڑے بڑے نام جو ہے آج وہ اندر ہوتے ہیں. آج سب سے زیادہ ہم پہ جو ہے وہ پروڈکشن آرڈر کا ہوتا ہے کہ آپ پروڈکشن آرڈر جاری کریں. پاکستان کی تاریخ میں ابھی تک یہ جو اسمبلی ہم سب سے زیادہ پروڈکشن آرڈر جاری کر چکے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ دور آ چکا ہے پاکستان میں جب اب یہ امیر اور غریب کا فرق ہم ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ جو بڑے جو لوگ تھے جو اپنے آپ کو بالاتر سمجھتے تھے قانون سے, آج وہ قانون کے دائرے میں آپ کو نظر آ رہے ہیں. تو سر اب ہم کب آئیں گے آپ کے پاس اسلام آباد میں؟ وہ تو آپ نے بتا دیا کہ سبز چائے ملے گی, ویسے ملاقات کرنے کی. نہیں, آپ آئیں گے, گھر پہ ہے میرا, حاضر ہے اور سب کچھ ملے گا. نہیں, میں اسمبلی میں آ رہا ہوں, میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ اسمبلی میں میں نے ہمیشہ آپ کو بتایا کہ کوئٹہ والوں کے لیے, بلوچستان والوں کے لیے دروازے کھلے ہیں, پورے پاکستان والوں کے لیے, اور خصوصاً بلوچستان سے بہت لوگ آتے ہیں. مجھے بہت خوشی ہوتی ہے, اپنائیت محسوس ہوتی ہے. اکثر کوئی 170-80 لوگ وہاں پہ ہوتے ہیں ہر ٹائم, اور آپ کو بھی, آپ جیسا جو ہمارا پاکستان کا ایک احساس ہے, آپ فخر ہو ہمارا پاکستان کا, بلوچستان کا ایک ایسا نام جو ماشاءاللہ جس نے ٹیلی ویژن میں اتنے زبردست ڈرامے بھی لکھے, کردار ادا کیے, اور ایک ورسٹائل اداکار. میں آپ کا بہت بڑا فین بھی ہوں. بہت شکریہ سر, اور اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے. آپ بس جب بھی آئیں, میں آپ کا میزبان ہوں. اور یہ اسلام آباد کیک میں ابھی آپ کو کھلانا چاہ رہا ہوں, لایا تو انور خان صاحب نے, تو وہ میں آپ کو اس لیے کھلانا چاہ رہا ہوں کہ یہ کیک آپ کو یاد رہے, کیونکہ جو بلوچستان کے لوگ, کوئٹہ کے لوگ, یہ بہت نمک حلال لوگ ہیں. تو میں آپ کو نمک کے ساتھ چینی بھی اور چاکلیٹ بھی کھلانا چاہ رہا ہوں, تاکہ یہ تینوں چیزیں آپ کو یاد رہے. تو کیا خیال ہے, شروع کریں سر؟ انور صاحب کا بھی میں شکریہ ادا کروں گا اور ان کی میزبانی کا.